السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ میں ہوں شزا، تہجد میریکل کی ہیڈ۔ الحمدللہ ہمارے دم سٹون اور ریڈنگ سے ہماری ایک اور سسٹر کی لائف میں میریکل ہوا ہے، اور جن سسٹر کی لائف میں یہ میریکل ہوا ہے انہوں نے اپنی میریکل سٹوری اپنی ہی وائس میں ہمیں دی ہے۔ جو آگے آپ سنیں گے وہ ان سسٹر کی اپنی ہی وائس ہے۔ ان سسٹر کی سچویشن بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھی، اور ایک ٹائم پہ کچھ ایسا ہوا جس سے لگتا تھا کہ ان کا کام شاید نہیں ہوگا، بالکل امپاسبل سا ہو گیا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ سے ان سسٹر نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اپنا یقین نہیں چھوڑا، کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ نہیں کیا، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہی۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایسا یقین کرتے ہیں کہ ہم ناممکن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں چھوڑتے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہر طرح سے راضی رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے ناممکن حالات سے ہی ایسے راستے بناتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ ان سسٹر کی سٹوری سنیں گے تو آپ کو بھی میری یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو آپ سب نے ان کی سٹوری کمپلیٹ سننی ہے، اور ان کے لیے کامنٹس میں ضرور دعا کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں اب ہماری سسٹر کی میریکل سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم شزا آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ اور آپ کی پوری ٹیم خیریت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد شزا آپی میں آپ کا، لینا آپی کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں نا کم ہے۔ بے شک کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے لیے بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ میں بہت گناہ گار اور خطا کار بندی ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ میں نے کبھی بھی اس طرح شکر ادا نہیں کیا جس طرح مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ میرے پہ کرم کیا اور میرے پہ ہمیشہ پردہ رکھا ہے شزا آپی۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ کا کم ہے، انہوں نے میرے لیے ناممکن کو ممکن کیا ہے۔ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اس معجزے کو سن کے آپ کے کنیکٹڈ ممبرز بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں گے، اور ان کا اللہ تعالیٰ پہ یقین اور بھی بڑھ جائے گا جیسا میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں آپ کو سٹوری شروع کرتی ہوں۔ میری سٹوری شروع ہوتی ہے اکتوبر 2022 سے۔ میں نے اپنے آفس میں اگست 2022 میں جوائننگ دی تھی، جو میرا نیو آفس تھا۔ ادھر میری اچھی دوستی ہو گئی تھی سب سے، سب بہت اچھے تھے کلیگس، لیکن ہوتا ہے نا کہ کسی ایک کے ساتھ آپ کی زیادہ اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں ایک کلیگ تھے جن سے میری بہت اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی۔ ہمارا نا نومبر میں ایک ایونٹ تھا، تو ہمارا ایک ادھر سارے گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا، تو وہاں کے ایک HR میرے ڈپارٹمنٹ کے نا ایک تھے، انہوں نے مجھے پرپوز کیا۔ وہ اچھے اخلاق کے تھے، اور میں نے ان سے ان میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آئی، لیکن میں اس وقت اپنے گھر بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری بڑی بہن کا نکاح بھی تھا، اور ہم ان کی تیاریوں میں بھی ہم سب گھر والے بزی تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں گھر بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے ان کو نہ یس کہا نہ نو کہا۔ میری بہن کا نکاح جنوری 2022 میں ہوا۔ میری بہن کے نکاح کے بعد نا پتہ لگا کہ مجھے کسی کے تھرو پتہ لگا کہ ان کی نا انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ نہ انہوں نے ویٹ کیا میرے جواب کا۔ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی کیونکہ میں کچھ فیلنگز محسوس کرنے لگ گئی تھی ان کے لیے۔ میں نماز میں بس یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر کرنے والے ہیں اور بہترین ہی کریں گے میرے لیے۔ میں روتی بھی بہت تھی، میں نے استخارہ کیا کہ جو بہتر ہے وہ ہو جائے۔ اسی دوران نا میرے جو کلیگ تھے نا، جن سے میری کافی اچھی بانڈنگ ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بہت سنبھالا، ایموشنلی بھی، اور آپ سمجھیں کہ انہوں نے میری جو کہتے ہیں نا ڈپریشن کے وقت بہت اچھا انہوں نے میرے ساتھ نا اپنا بیہیویئر رکھا۔ انہوں نے مجھے کافی سنبھالا، تو ہماری بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور ہماری اتنی اچھی بات چیت شروع ہو گئی تھی کہ مجھے نا وہ بھول گئے، جو پہلا رشتہ آیا تھا میں بھول گئی اس کا۔ پھر ایک دفعہ ہوا کہ ہم لوگ نا آفس کے لنچ پہ گئے، تو مطلب وہ اچھا ایک انوائرمنٹ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں ایکسپیکٹ کرنے لگ گئی تھی کہ وہ پرپوز کریں گے، لیکن نا انہوں نے بتایا کہ میری نا انگیجمنٹ فائنل ہونے والی ہے میری کزن کے ساتھ۔ ہم لوگ خاندان میں ہی کرتے ہیں شادیاں، تو ادھر تو میں چپ کر گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے اپنی فیلنگس دبا لی۔ چیز آپ انہوں نے مجھے بتایا
کہ جو کزن ہے وہ تھوڑی سی نا ان سے اس طرح بات نہیں کرتی جس طرح کرنی چاہیے. میں نے آپ کو یہ بات ساری بتائی ہوئی تھی. ایک دن شیزاپی مارچ 2023 کے مڈ میں نا انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے جون میں. شیزاپی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا. میں نماز میں سجدے میں گئی اور میں زاروں قطار رونے لگی اور بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے لگی کہ ان کو مجھ سے جدا نہ کریں. شیزاپی مجھے نہیں پتا کیا ہوا. میں بہت زیادہ روئی اور تب مجھے احساس ہوا سجدے کی حالت میں کہ میں ان سے محبت کرنے لگ گئی ہوں. وہ میری فیلنگز نہیں ختم ہوئی تھی. میں نماز پابندی کرنے لگ گئی. میں 5 وقت کی نمازیں شروع کی. میں نے تہجد پڑھی. تہجد کے ٹائم سجدے میں رہتی اور میں روتی رہتی, اللہ تعالیٰ کو بلاتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے معجزہ کر دیں, کوئی رستہ دکھا دیں. ایک دن ویسے ہی نا میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہی تھی وظیفے وغیرہ اور نا تہجد کے بارے میں, تو مجھے اچانک سے نا تہجد میریکل چینل آیا. تو میں نے ایک ویڈیو تھی آپ کی, وہ تھی سورہ یوسف کی. میں نے نا ساری وہ دیکھی. میں نے آپ کے چینل پہ جتنی بھی سٹوریز تھی نا ساری سنی. ابھی میں نے بڑی ہمت کر کے نا آپ کو 22 مئی 2023 کو نا میں نے میسیج کیا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا کہ مجھے سیم ڈے ہی رپلائی آ گیا تھا اور آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا 88 ڈیز کے لیے. میں نے وہ وظیفہ باقاعدگی سے کیا. وظیفہ کے دوران شیزاپی میں ان سے اپنے دل کی بات کر چکی تھی. میں نے پراپر دوبارہ انہیں ایکسپریس کر دیا تھا اپنا فیلنگ کہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا جگہ محسوس کرتی ہوں. اور انہوں نے نا بہت تحمل سے میری بات سنی اور بس میں بتایا کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں, مگر آپ فکر نہ کرو, میں آپ کی کسی بھی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی. میں نے انہیں یہ بات کر دی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم دوستی نہیں خراب کرتے ہیں. تو شیزاپی میں وظیفہ کرتی رہی 65 ڈیز ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. میں نے کہا تب تک نا شیزاپی 65 ڈیز تک نا مجھے کوئی بھی صحیح نہیں ملا تھا. تو جب 65 ڈیز ہوئے نا تو وہ لڑکا مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکی مجھ سے نا صحیح سے بات نہیں کرتی, بدتمیزی کرتی ہے اور بس مطلب کے لیے نا بات کرتی ہے. میں ان کو کہا کہ گھر بات کریں, مگر ان کے گھر والوں نے نا بادر نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والے میری سنتے نہیں ہیں. شیزاپی اس دوران نا ان کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی, اور تب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور آپ نے مجھے بہت حوصلہ دیا تھا اور سمجھایا کہ اگر تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وسیلے بنا دیں گے. میں وظیفہ کرتی رہی. کچھ ٹائم بعد میں نے دم اسٹون بھی کی سٹوری سنی. مطلب مجھے کافی اٹریکٹ کیا دم اسٹون, تو میں نے وہ بھی آپ سے شیزاپی آرڈر کر لیا. میں نے مون اسٹون آرڈر کیا تھا آپ سے, اور آپ نے پھر میرا وظیفہ بھی چینج کر دیا. شیزاپی یہ سلسلہ چلتا رہا. میں وظیفہ کرتی رہی مگر مجھے کوئی بھی امپروومنٹ نظر نہیں آ رہی تھی. میرا دل بیٹھا ہی جا رہا تھا. وظیفے کو 80 ڈیز کمپلیٹ ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میری اور اس لڑکی کی بہت بری لڑائی ہوئی ہے اور اس نے مجھے بہت غلط باتیں بھی کہی ہیں اور یہ بھی کہا کہ جاؤ کر لو کسی اور سے شادی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم سے کرنے کا. انہوں نے نا اپنے گھر بتایا سب, اور یہ معاملہ اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی بتایا. انہوں نے انگیجمنٹ ختم کرنے کا کہا مگر ان کے گھر والے نا بضد تھے کہ ایسے رشتے ختم نہیں ہوتے. ہم خاندان نہیں گئے ہیں, ہم خاندان میں کرتے ہیں تو ہم اس طرح رشتے نہیں ختم کرتے. شیزاپی میں وظیفہ کرنے کے دوران ان کے دل میں میرے لیے بہت سی فیلنگ آ گئی تھی. انہوں نے مجھے ایکسپریس بھی کر دیا تھا, اظہار بھی کیا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں, مگر میں یہ انگیجمنٹ کیسے ختم کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ انہیں کہو کہ بڑے آرام سے نا اپنے گھر والوں کو ساری باتیں بتائیں. انہوں نے بتایا لیکن ان کے گھر والوں نے پھر بھی نہیں بادر کیا. اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا شیزاپی ان کی انگیجمنٹ ختم کرنے کا, مگر ان کے گھر والوں نے پھر نہیں کیا. انہوں نے حتیٰ کہ رنگ واپس کر دی تھی لیکن ان کے گھر والوں نے نہیں کیا. انہوں نے کہا سب ٹھیک ہو جائے گا, تم لوگ بچے ہو ابھی. پھر تھوڑا سا عرصہ گزرا, میں نے آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کیا. آپ نے میں نے آپ کو پوری بات بتائی دوبارہ. پھر آپ نے میرا وظیفہ چینج کیا تو آپ نے مجھے حوصلہ بھی دیا بہت زیادہ. اس دوران بہت بار مجھے ایسے لگا کہ میں سب ہار گئی ہوں, مگر آپ نے میرا ساتھ چھوڑا نہیں شیزاپی. آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. سپٹمبر 2023 میں آپ نے میرا وظیفہ چینج کیا اور پھر میں نے آپ سے لو میرج نقشدام تسبیح بھی لی, اور تاکہ میری طرف سے کوئی بھی کمی نہ رہے. میں پھر سے ایک بار وظیفہ شروع کیا اور اس دوران اس لڑکی کو ان کی بہت لڑائی ہوئی. شیزاپی بہت لڑائیاں ہوئی ان کی. اس لڑکی نے ان کو بہت برا بھلا کہا, ایون گالیاں بھی دی, مگر ان کے گھر والے بس یہی کہتے تھے کہ رشتہ داریاں نہیں ہم چھوڑ سکتے, تو تم حوصلہ رکھو. آپ نے مجھے پھر حوصلہ دیا. میں نے آپ کو بتایا, آپ نے کہا تم حوصلہ رکھو, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گی. میں شادی سے
ان کی ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ شیزا پی نومبر میں میری برتھ ڈے تھی، وہ شادی پہ گئے ہوئے تھے کسی نا اس لڑکی کے ریلیٹیو کے گھر، آؤٹ آف اسٹیشن تھی وہ شیزا پی، وہ شادی چھوڑ کے میری برتھ ڈے کرنے آئے اسپیشلی نا۔ تو مجھے تو 80% اب یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ رستہ بنائیں گے۔ شیزا پی جنوری 2024 میں میرا وظیفہ آپ نے پھر چینج کر دیا۔ آپ نے تب میں نے آپ کو جب بتایا نا دوبارہ، تو آپ نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر اثرات کا بھی مسئلہ ہے اور نظر بد کا بھی ہے، تو اور یہ کرایا اس لڑکی کی مدر نے تھا۔ میں نے اثرات اور بد نظر کے لیے بھی وظیفہ شروع کر دیا آپ سے پوچھ کے۔ شیزا پہ وہ اثرات کا میں وظیفہ کرتی رہی اور جب بھی میں ٹوٹتی تھی نا میں آپ کے پاس جاتی تھی اور آپ مجھے سنبھال لیتی تھی اور ہمت دیتی تھی۔ اسی دوران نا میں نے آپ سے ریڈنگ بھی شروع کرا لی تھی اور میں نے آپ سے اسپارک سٹون بھی لیا تھا، کن فیکن سٹون، میں نے وہ والا وظیفہ لیا تھا، آپ نے مجھے وہ بتایا۔ پھر سپٹمبر 2024 میں نا شیزا پہ اس لڑکی کی نا برتھ ڈے کرنے وہ اس کی یونیورسٹی گئے، اس لڑکی نے بلایا تھا انہیں۔ پھر لیکن شیزا پہ پہلے تو اس نے بلا لیا، پھر نا وہ ادھر گئے تو اس نے نا ان سے بات ہی نہیں کی، وہ ادھر کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے تب اس کو کچھ بھی نہیں کہا، لیکن انہیں بہت برا لگا کہ یہ مجھے بلا کے کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اکتوبر 2024 میں نا شیزا پہ فرسٹ ویک میں اچانک سے انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ میری نا شادی کی ڈیٹس فکس ہو گئی ہیں، نومبر کے مڈ میں میری شادی ہے۔ میں اس وقت ایسے ٹوٹ گئی جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے نا زمین نکل گئی اور میرے دل نہ دھڑکنا بند کر دیا ہے۔ میں اس رات بہت روئی تہجد میں اور ساری رات روتی رہی۔ میں نے تب ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا نصیب میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن نہ پھر میں نے آپ کو بتایا، آپ نے مجھے پھر حوصلہ دیا اور آپ نے کہا کہ نہیں اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پھر میں نے دوبارہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا شیزا پی کن فیکن کا۔ ان کی شادی سے نا 2 ویک پہلے نا اس لڑکی والوں نے نا انکار کر دیا رشتے سے، کیونکہ لڑکی والوں نے نا حق مہر میں 7-8 تولے سونا مانگا تھا اور نا کچھ لاکھ مانگے تھے۔ شیزا پی میں یہ بات بتانا بھول گئی کہ یہ لڑکی نا ان کو صرف تب بھی میسیج کرتی تھی جب یہاں تو اس نے اپنی یونیورسٹی کی فیس دینی ہوتی تھی، یہاں اسے پیسے چاہیے ہوتے تھے، یہاں اس نے اپنے کریڈٹ کارڈ کا بل دینا ہوتا تھا، یہاں مطلب سمجھیں کوئی بھی تحفے تحائف لینے ہوتے تھے نا تب میسیج کرتی تھی۔ تو یہ بات انہوں نے اپنے گھر بتائی، ان کے گھر والوں کو نے یقین نہیں ہوا تھا۔ جب انہوں نے یہ پیسے حق مہر اور اس طرح مانگا نا تب اس کے گھر والوں کو یقین ہوا۔ تو شیزا پی کے ابو نے کہا کہ نہیں، ہم نے کسی بھی بہو کے لیے نہیں حق مہر لکھا ہے اتنا، تو ہم اس کا بھی نہیں لکھیں گے۔ تو لڑکی والوں نے نا یہ سن کے نا انکار کر دیا اور کہتے کہ ہماری بیٹی کی گارنٹی نہیں دے رہے آپ، تو ہم اپنی بچی کیسے دے دیں۔ میں نے اتنا شکر ادا کیا، یہ سن کے میں نے اتنا شکر ادا کیا۔ شیزا پی انہوں نے مجھے بتایا کیسے تھا، کہتے کہ ایک اچھی خبر بھی ہے بری خبر بھی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہتے اچھی خبر ہمارے لیے ہے اور بری خبر میرے گھر والوں کے لیے۔ میں نے کہا کیا؟ وہ انہوں نے بتایا، میں اتنی خوش ہوئی، میں نے جاتے ہی سجدے کے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ پھر میں نے نا آپ کو بتایا یہ، لیکن نا تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کے گھر والے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، تو آپ نے مجھے کہا کہ وظیفہ کرتی رہو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے۔ انہوں نے نا گھر بات کی تو ان کے گھر والوں نے کہا، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا انہیں۔ تو یہ ہوا کہ ان کے لڑکی کے نا شیزا پی گھر والوں نے خاندان میں نا فضول باتیں کرنا شروع کر دیں کہ لڑکے کے بارے میں کہ لڑکا ایسا تھا ویسا تھا، کریکٹر نہیں تھا اس کا، یہ تھا وہ تھا۔ تو جب یہ بات ساری پھیلی نا تو لڑکے کے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم نے اب خاندان سے باہر ہی شادی کرنی ہے۔ اور شیزا پی انہوں نے میرا پوچھا ان سے کہ اچھا تم بتا رہے تھے کہ تمہاری کوئی کلیگ ہے، وہ اچھے اخلاق کی ہے، وہ تہجد گزار بھی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے 5 وقت کی، تو اس طرح کر کے نا انہوں نے بتایا انہیں میرا، اور ان کے گھر والوں نے پھر میرے بابا کا نمبر لیا، انہوں نے بات کیا، شکر الحمدللہ شیزا پی ہمارا دسمبر میں نا رشتہ پکا ہو گیا اور فیب میں میرا نکاح ہے ان سے۔ آپ سمجھے کہ ابھی بس 10-15 دن ہی رہ گئے ہمارے نکاح میں، اور چھوٹی عید کے بعد میری رخصتی ہے۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں نا کم ہے شیزا پی، اور میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے اتنا سپورٹ میرے سگے بہن بھائیوں نے نہیں کیا، میری ماما نے نہیں کیا جتنا آپ نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں جتنا بھی شکر ادا کر سکتی ہوں نا وہ کم ہے شیزا پی۔ میں نے آپ کو جب میسیج کیا آپ نے مجھے تب رسپانس دیا ہے، میں جب ٹوٹی ہوں تب تک آپ نے مجھے سنبھالا شیزا پی۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اور میں جتنا آپ کا شکر ادا کروں نا کم ہے۔ یہ پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رستے بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی آپ لوگوں کو ہماری مدد کرنے کے لیے ادھر رکھا ہوا ہے۔ میں جتنا بھی شکر ادا کروں نا کم ہے۔ تو یہ تھی ان سسٹر کی میریکل اسٹوری۔
امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ان کی اسٹوری سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے، علینا سسٹر کو اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔